بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمز پروہت، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ پرنسس سدرا اپنے سیکشن آفس میں بیٹھی ایک فائل کو بار بار الٹ پلٹ کر یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس فائل میں سے ابھی کوئی کبوتر نکل آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح شعبدے باز ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیڈ الٹتے پلٹتے ہیں اور پھر اس میں سے پھڑ پھڑاتا ہوا کبوتر نکل آتا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ یہ عمران بےحد گہرا آدمی ہے، پتہ نہیں وہ اس فائل سے مطمئن بھی ہوتا ہے یا نہیں، کہیں وہ جمال پاشا کے سامنے میری بے عزتی نہ کر دے۔ پرنسس سدرا نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ اس طرف متوجہ ہو گئی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنسس سدرا نے اپنی مخصوص آواز میں کہا۔ باس سے بات کریں میڈم۔ دوسری طرف سے اس کی فون کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، سدرا بول رہی ہوں، پرنسس سدرا نے کہا۔ اعظم سالار بول رہا ہوں پرنسس سدرا، آفس سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، حکم، پرنسس سدرا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوئن ایریا کے احرام میں ملک سلاوان کے معروف ماہر آثار قدیمہ پروفیسر اسمٹ مطالعاتی سروے میں ایک ہفتے سے اپنے چند ساتھیوں سمیت رہ رہے تھے۔ ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ انہیں احرام کے اندر کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے 4 ساتھیوں کی بھی لاشیں ملی ہیں، جبکہ ان کا ایک ساتھی جیگر جو ان کا طویل عرصے سے اسسٹنٹ تھا وہ غائب ہے، نہ وہ خود سامنے آیا ہے اور نہ ہی اس کی لاش ملی ہے۔ اعظم سالار نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، کیا اس احرام میں کوئی یادگار چیزیں موجود تھیں باس؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ نہیں، وہ ہر لحاظ سے خالی احرام تھا۔ وہاں سے مصر کے آثار قدیمہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا کوئی تعلق تاریخ سے ہو سکتا تھا نکال لی تھی، صرف احرام باقی تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے باس؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ سلاوان سفارت خانے کا کلچرل اتاشی نکسن کل پروفیسر اسمٹ سے ملاقات کر کے واپس آیا تھا۔ اس کے بارے میں چیک پوسٹ پر بھی اندراجات موجود ہیں۔ آج اس نے کسی بات کے لیے پروفیسر سے سیل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو فون اٹینڈ نہ کیا گیا۔ اس نے جیگر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے بھی فون اٹینڈ نہ کیا تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے قریبی چیک پوسٹ کا نمبر محکمے سے معلوم کر کے انہیں فون کیا کہ وہ معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے جب چیکنگ کی تو وہاں سے 5 لاشیں ملی ہیں، ایک پروفیسر اسمٹ کی اور 4 ان کے ساتھیوں کی، جبکہ جیگر غائب تھا۔ اعظم سالار نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کارروائی اس جیگر نے کسی خاص مقصد کے لیے کی ہے۔ اب اس جیگر کو تلاش کرنا ہوگا، پرنسس سدرا نے کہا۔ میں نے چیک پوسٹ کے عملے سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق جیگر نے آج صبح جیپ پر ایک آخری چیک پوسٹ کراس کی ہے۔ اس کے مطابق وہ پروفیسر اسمٹ کا خصوصی پیغام لے کر سفارت خانے جا رہا ہے۔ پھر اس کی جیپ سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی مل گئی، لیکن جیگر نہ سفارت خانے گیا ہے اور نہ ہی اس کا کہیں کوئی اتا پتہ ہے۔ اعظم سالار نے کہا۔ اس جگہ کی کوئی تصویر تو سفارت خانے سے مل جائے گی نا؟ سدرا نے کہا۔ ہاں، تم وہاں سے حاصل کر سکتی ہو۔ میں نے فون پر کہہ دوں گا کہ وہ تم سے مکمل تعاون کریں۔ تم کب جا رہی ہو وہاں؟ اعظم سالار نے کہا۔ باس، 2 گھنٹے بعد میری عمران اور جمال پاشا سے ملاقات طے ہے۔ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، میں نے فائل بھی عمران صاحب کے حوالے کرنی ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہی میں اس کیس پر کام کروں گی، کیونکہ احرام سے کوئی چیز تو چوری نہیں ہوئی۔ یہ تو سیدھا سادہ سا کسی ذاتی دشمنی کا سلسلہ لگ رہا ہے، پرنسس سدرا نے کہا۔ ذاتی دشمنی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز درمیان میں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ورنہ طویل عرصے سے جیگر پروفیسر اسمٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تم جیگر کو تلاش کرو، تبھی اصل بات سامنے آ سکے گی، اعظم سالار نے کہا۔ یس باس، میں ان 2 گھنٹوں میں یہی کام کرتی ہوں۔ سفارت خانے سے جیگر کی تصویر میں اپنے آدمی قاسم کو بھیج کر منگوا لیتی ہوں، پھر اس تصویر کی کاپیاں کرا کر ایئرپورٹ اور دارالحکومت سے باہر جانے والے تمام راستوں پر پہنچا دی جائیں گی، اور میرا سیکشن ان تصویروں کی مدد سے شہر میں اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا، پرنسس سدرا نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر پرنسس سدرا نے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھی پورے شہر میں جیگر کو ٹریس کرنے کے لیے بکھر گئے تھے، جبکہ نکاسی کے تمام راستوں پر جیگر کی تصویر دے کر اسے جانے سے روکنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے۔ اب اس نے مزید 1 گھنٹہ گزارنا تھا۔ اس کے بعد اس نے جمال پاشا کے پاس جا کر عمران کو فائل دینا تھی، اس لیے یہ آفس میں بیٹھی وقت گزار رہی تھی کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، پرنسس سدرا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ روہیل بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، پرنسس سدرا نے کہا۔ روہیل اس کے سیکشن کا آدمی تھا۔ روہیل بول رہا ہوں پرنسس،
چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ یس، کوئی خاص بات؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ جگر کی لاش کنگ ایریا کے پولیس اسٹیشن میں موجود ہے پرنسس، دوسری طرف سے کہا گیا تو پرنسس سدرا بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، انہیں کہاں سے ملی ہے یہ لاش اور کس حالت میں ہے؟ پرنسس سدرا نے پوچھا۔ کنگ ایریا کی نارون سائڈ پر ویران علاقہ ہے، وہاں یہ لاش پڑی تھی، جسے ایک راہگیر نے دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش اٹھوا لی۔ اس کے پاس سے کاغذات ملے ہیں جن کی مدد سے یہ ٹریس ہوا کہ اس کا تعلق سلاوان سے ہے۔ سلاوان سفارت خانے کو اطلاع دے دی گئی ہے، روہیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرو۔ اس کی لاش وہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ رائل ویلی سے نکال کر کہاں کہاں گیا اور کس کس سے ملا؟ میں قاسم کو تمہارے پاس بھجوا دیتی ہوں۔ تم اس وقت پولیس اسٹیشن کنگ ایریا میں ہی ہو یا کہیں اور ہو؟ پرنسس سدرا نے پوچھا۔ میں وہیں ہوں، آپ قاسم کو بھجوا دیں، ہم مل کر اس معاملے پر مزید انکوائری کرتے ہیں۔ روہیل نے کہا تو پرنسس سدرا نے کہا اوکے کہہ کر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے دوبارہ کریڈل دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ روہیل اس وقت کنگ ایریا پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، قاسم کو فون کر کے اسے وہاں پہنچنے کا کہہ دو، اسے روہیل کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ روہیل کو تفصیلی ہدایات دی جا چکی ہیں اور باقی تمام ساتھیوں کو واپس سیکشن آفس کال کر لو، پرنسس سدرا نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا تو پرنسس سدرا نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر سے سامنے دیوار پر موجود کلاک کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ جمال پاشا صاحب کے پاس جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ فائل اٹھا کر وہ آفس سے باہر آئی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اس کالونی کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھی جہاں جمال پاشا کی رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ عمران اس سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ جمال پاشا صاحب کی لائبریری میں ان کے پاس موجود ہیں۔ پرنسس سدرا نے اپنی آمد کے بارے میں اطلاع اندر دی تو اسے بھی لائبریری میں ہی بلا لیا گیا۔ ایک ملازم کی رہنمائی میں پرنسس سدرا جب لائبریری میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جمال پاشا صاحب کی لائبریری اس کے اندازے سے سینکڑوں گنا بڑی تھی۔ گو جمال پاشا صاحب کی عظمت کے بارے میں پہلے ہی اسے معلوم تھا اور وہ اس سے بے حد مرعوب بھی تھی، لیکن اب لائبریری دیکھ کر تو اس کے ذہن پر جمال پاشا کی علمیت کا روپ مزید چڑھ گیا۔ عمران نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا جبکہ بزرگ اور بوڑھے جمال پاشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا اور پھر پرنسس سدرا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسے آنا ہوا بیٹی؟ جمال پاشا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی کیونکہ ان کا تعلق قدیم مصری شاہی خاندان سے ہے، اس لیے قدیم مصری تاریخ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ان تک بھی پہنچی ہوگی اور ہم نے چونکہ ان تختیوں پر کی تحریر پر بھی کام کرنا ہے، اس لیے یقیناً یہ اس معاملے میں بے حد معاون ہو سکتی ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پرنسس سدرا اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی جبکہ جمال پاشا صاحب بے اختیار مسکرا دیا۔ بیٹی، عمران کی باتوں پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرنے کا عادی ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ میں اپنی زندگی میں کسی کے ذہن سے مرعوب ہوا ہوں تو وہ یہ عمران ہی ہے۔ یہ ایسے دور رس نقطے نکال لاتا ہے کہ جیسے صدیوں پہلے کی باتیں اس نے ایجاد کی ہوں، جمال پاشا نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو پرنسس سدرا اور زیادہ حیران ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جمال پاشا صاحب کسی کی تعریف کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے۔ یہ آپ کا حسن زن ہے، میں نے زوئے والا زن کہا، آپ اسے زے والا زن نہ سمجھ لیں۔ پرنسس سدرا کے سامنے کسی اور زن کے حسن کے بارے میں کچھ کہنا تہذیب کے خلاف ہے، عمران نے کہا تو جمال پاشا بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کو پاشا صاحب کے سامنے ایسی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، پرنسس سدرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی عمران پر غصہ آ گیا تھا کیونکہ وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ کوئی جمال پاشا کی موجودگی میں مذاق بھی کر سکتا ہے۔ تم غصہ نہ کھاؤ بیٹی، میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، اس کے ذہن کی چابی مذاق ہے ورنہ اس کے ذہن کا لاک نہیں کھلتا، جمال پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو پرنسس سدرا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اور جمال پاشا میں کسی بھی وجہ سے خاصے بے تکلفانہ تعلقات ہیں، اس لیے جمال پاشا صاحب اس کی باتوں کا برا نہیں منا رہے۔ پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ غصے کا اظہار کرتی، اس لیے اس نے بھی خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں تو عمران بیٹے، تم نے فون پر کہا تھا کہ تمہیں ان تختیوں میں سے بعض الفاظ کا جو مطلب سمجھا گیا ہے اس پر اعتراض ہے، جمال پاشا نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا پاشا صاحب، میں نے کہا تھا کہ ان کی 100% تفہیم کی راہ میں ان کا درست تلفظ رکاوٹ بنتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ جمال پاشا نے چونک کر کہا۔ اب آپ کو بتانا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن آپ سے سیکھنے کے لیے تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں، تفصیل سے بات کرو، یہ علمی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو میرے ذہن میں نہ آیا ہو،
جمال پاشا نے نرم لہجے میں کہا تو پرنسس سدرا ایک بار پھر حیرت سے جمال پاشا کی طرف دیکھنے لگی۔ پاشا صاحب، قدیم مصری زبان کی مختلف اقسام کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے مصریوں نے مختلف ادوار میں 4 رسم الخط استعمال کیے۔ ایک ہیرو کلیفی، یہ مصر کا قدیم ترین رسم الخط ہے جو تقریباً 3100 قبل مسیح ایجاد کیا گیا، جو 3-3.5 ہزار سال تک مستعمل رہا، پھر اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ یہ رسم الخط صرف مذہبی عبارتیں لکھنے کے لیے مخصوص تھا۔ مصر کا دوسرا رسم الخط ہراتیکی تھا۔ عمران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ دراصل ہیروگلیفی ہی کی شکستہ اور رواں شکل تھی۔ یہ اس لیے ایجاد ہوا کہ عبارتیں جلد لکھی جا سکیں۔ جمال پاشا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آئیں تیسرے رسم الخط کی طرف، جیسے دیموتیکی کہتے ہیں۔ یہ آسان اور سادہ رسم الخط ہے اور 900 قبل مسیح یا 700 قبل مسیح کے قریب ایجاد ہوا۔ یہ ہراتیکی رسم الخط کی مزید آسان اور رواں شکل تھی۔ چوتھا اور آخری رسم الخط کپتی تھا، جسے پہلے کے 3 رسم الخط سے اغض نہیں کیا گیا، بلکہ یہ یونانی ابجد سے لیا گیا تھا۔ البتہ اس میں ہراتیکی سے کچھ علامتیں ضرور لی گئی تھیں۔ عمران نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا اس دوران پرنسس سدرا کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ چھوٹی بچی ہو اور 2 بڑوں کے درمیان پھنس گئی ہو۔ جمال پاشا کے بارے میں تو وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ مصریات کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن عمران جس طرح باتیں کر رہا تھا اسے اب یقین آ جاتا تھا کہ یہ مزاحیہ باتیں کرنے والا بظاہر لا ابالی سا نوجوان اندر سے بہت بڑا عالم ہے، ایسا عالم جس کی باتیں جمال پاشا جیسے عالم بھی دھیان سے سننے پر مجبور تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم باوجود شدید کوششوں کے اب تک مصر کے قدیم مخطوطوں، کتبوں اور تختیوں کے صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ سکے۔ گو ہم نے ان میں ایسے حروف شامل کر لیے ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کے حرف ای کا استعمال بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اسی طرح حرف علت واو کا استعمال ہے، لیکن پھر بھی ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی اصل تلفظ تک پہنچ گئے ہیں۔ جمال پاشا نے کہا قدیم مصری الفاظ کے حروف کے درمیان انگریزی حرف ای کے اضافے کے ساتھ ساتھ عراق کے قدیم پیکانی رسم الخط سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور مصر کے قبطی رسم الخط سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور حروف علت میں بھی اب ضروری نہیں کہ صرف ای کا ہی اضافہ کیا جائے۔ اب جدید مصری عالم ای کی بجائے او یا اے کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا آمن دیوتا کو امون اور پھر اون اخن آنن کو اخناتون بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اب آئیں ان تختیوں کے الفاظ پر جو چوری کر لی گئی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کسی پر آرمس پروہت کے مقبرے کے بارے میں اشارہ یا تحریر موجود ہے۔ عمران نے کہا تو جمال پاشا نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر باہر رکھی اور دراز بند کر دی۔ فائل کھول کر اس میں سے فوٹوگراف نکال کر انہوں نے عمران کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے ان پر توجہ ضرور دی ہوگی، کیا واقعی کوئی ایسی تحریر ہے جس میں آرمس پروہت کے مقبرے کے محل وقوع کا اشارہ ملتا ہو؟ عمران نے بنڈل اٹھاتے ہوئے کہا ہاں، یہ ایک تختی ہے جس پر آرمس کا نام آیا ہے، لیکن جیسا تم نے کہا ہے کہ یہ نام اسی صورت میں آرمس بنتا ہے اگر عراق کے قدیم رسم الخط پیکانی سے استفادہ کیا جائے، ورنہ یہ آرمس کی بجائے آسرم دیوتا کا نام بنتا ہے، لیکن آسرم دیوتا کا نام اور کسی جگہ پر نظر نہیں آتا، جبکہ آرمس پروہت کا نام روایات میں موجود ہے۔ جمال پاشا نے کہا اور بنڈل عمران کے ہاتھ سے لے کر انہوں نے اسے علیحدہ علیحدہ کیا اور پھر ایک فوٹوگراف انہوں نے عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اشارہ فرعون آرمس پروہت کی طرف جاتا ہے، جبکہ روایات کے مطابق آرمس پروہت فرعون کوفر، جسے عرف عام میں فرعون کروفر بھی کہتے ہیں، کے دور میں تھا، جبکہ فرعون آمن ہوتب تو اس سے بہت بعد کا ہے۔ اس لیے اس اشارے پر چلتے ہوئے فرعون آمن ہوتب کے مقبرے کے ارد گرد باوجود شدید تلاش کے مقبرہ دریافت نہیں ہو سکا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے بھی اس پر بے حد غور کیا ہے، لیکن کوئی قابل بھروسہ اشارہ نہیں ملا۔ جن لوگوں کے پاس یہ تختیاں پہنچی ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکیں گے۔ جمال پاشا نے کہا جبکہ میں نے آرمس پروہت کے مقبرے کا محل وقوع تلاش کر لیا ہے، عمران نے کہا تو جمال پاشا صاحب بے اختیار اچھل پڑے اور پرنسس سدرا جو ان کے درمیان ہونے والی عالمانہ باتیں سن رہی تھی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ جمال پاشا نے کہا نہیں جناب، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے یہ اشارہ؟ جمال پاشا نے کہا جس تختی کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ اس میں آرمس پروہت کا اشارہ ہے، یہ تختی قدیم ترین رسم الخط ہیروگلیفی میں لکھی گئی ہے، جو کہ 3-3.5 ہزار سالوں سے تک رائج رہا۔ اس میں حروف علت استعمال نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے ماہرین نے اس تختی کے الفاظ میں حروف علت لگا کر انہیں پڑھا ہے، لیکن اگر اسے عراق کی قدیم سوئسری
میخی یا پیکانی رسم الخط کی مدد سے پڑھا جائے تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ آرمس پروہت کا مقبرہ فرعون آثار کے مغرب میں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الفاظ انہیں پیکانی زبان کے تحت پڑھیں تو آثار ہی سامنے آتا ہے، اور فرعون آثار کا مقبرہ حال ہی میں دریافت ہو چکا ہے۔ عمران نے کہا تو جمال پاشا صاحب اس فوٹوگراف پر جھک گئے۔ ہاں بالکل، تم درست کہہ رہے ہو، واقعی یہ تو صاف اور سیدھا اشارہ ہے۔ بہت خوب، تم نے تو کمال کر دیا عمران بیٹے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے ماہرین اس پر سر کھپا رہے تھے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ ویری گڈ، دیکھا تم نے سدرا بیٹی، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کیا ذہن دیا ہے، جمال پاشا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر انہوں نے عمران کے کاندھے پر باقاعدہ تھپکی دی۔ یہ سب آپ کے قرب کی وجہ سے ہے، آپ جیسا علم کا سمندر سامنے ہو تو کچھ چھینٹے دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جمال پاشا نے ایک بار پھر اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ میں اس پر مزید غور کروں گا، لیکن ہم اسے ابھی اوپن نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تختیاں واپس نہ آ جائیں، جمال پاشا نے کہا۔ اس پر کام ہو رہا ہے، مجھے اہم کلیو مل گئے ہیں، جلدی یہ تختیاں بھی واپس آ جائیں گی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے جمال پاشا سے اجازت مانگی تو جمال پاشا اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے ان سے پرجوش مسافہ کیا، جبکہ پرنسس سدرا نے سر جھکا دیا۔ جمال پاشا نے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر وہ دونوں سلام کر کے لائبریری سے باہر آ گئے۔ جمال پاشا کا ملازم ان کی رہنمائی کرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں ان کی کاریں موجود تھیں۔ عمران صاحب، تختیوں کا کلیو مل گیا ہے آپ کو، یا آپ نے جمال پاشا صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا ہے؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی غلط ہے، اور پھر اتنے بڑے عالم کے سامنے میں نے درست کہا ہے۔ جلدی ہم ان تختیوں تک پہنچ جائیں گے، عمران نے اپنی کار کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر اجازت دیں۔ آپ نے آج اپنے بارے میں میرے نظریات تبدیل کر دیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو لاؤبالی سا نوجوان سمجھتی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، پرنسس سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی اب کوئی اس کو باقی نہیں رہا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو پرنسس سدرا بے اختیار چونک پڑی۔ اسکوپ؟ کیسا اسکوپ؟ کیا مطلب؟ پرنسس سدرا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے عالم فاضل افراد کو خواتین پسند نہیں کرتی، عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو پرنسس سدرا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے باوجود آپ مجھے پسند ہیں، پرنسس سدرا نے کہا، اور اپنی کار کی طرف مڑ گئی۔ اسے واقعی یہ نوجوان پسند آیا تھا، لیکن اتنا وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ پسند صرف پسند تک ہی محدود رہنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی عورتوں سے مسافہ کرنے کو خلاف تہذیب سمجھتا ہو وہ بھلا کیا آگے بڑھے گا۔ اس نے کار کا لاک کھولا اور کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگی، جبکہ عمران کی کار پہلے ہی کھلے ہوئے پھاٹک سے باہر جا چکی تھی۔ پھاٹک ابھی تک کھلا ہوا تھا اور ایک ملازم پھاٹک کے قریب موجود تھا۔ پرنسس سدرا نے کار آگے بڑھائی اور پھر ابھی اس نے کار پھاٹک سے باہر نکال کر موڑی ہی تھی کہ دور سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور پرنسس سدرا نے دیکھا کہ عمران کی سرخ رنگ کی کار اس دھماکے کے ساتھ ہی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے میں موجود بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان جس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اندر داخل ہوا۔ آؤ ہارڈی، کیا رپورٹ ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم کامیاب رہے ہیں باس، ابھی تھوڑی دیر میں مشین آ جائے گی، آنے والے جسے ہارڈی کے نام سے پکارا گیا تھا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور باس کے اشارے پر وہ میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تفصیل ہے؟ باس نے کہا۔ باس، جیگر نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اس نے نہ صرف پروفیسر اسمتھ کو ہلاک کر دیا ہے بلکہ اپنے مزید 4 ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور پھر مشین لے کر وہاں سے جیپ میں سوار ہو کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشین اس نے جیب میں چھپا رکھی تھی۔ تمام چیک پوسٹ سے نکل آنے کے بعد اس نے جیپ اپنے ملک سلاوان کے سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر ایک ویران علاقے میں چھوڑ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رائل ویلی سے نکلنے کے بعد کافی فاصلے تک چیکنگ ٹاور سے جانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس نے تمام چیک پوسٹ پر اپنے جانے کا مقصد یہی بتایا تھا کہ وہ پروفیسر اسمتھ کے کام کے لیے سلاوان کے سفارت خانے جا رہا ہے، اس لیے اسے کنگ ویلی سے نکل کر سفارت خانے کی طرف جانا پڑا تھا تاکہ چیکنگ کرنے والے مطمئن ہو جائیں۔ جب مطلوبہ فاصلہ ختم ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب چیکنگ ٹاورز والے مطمئن ہو گئے ہوں گے تو اس نے جیپ وہیں چھوڑی اور مشین لے کر وہ اس علاقے سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایک پبلک فون بوتھ سے میرے آفس فون کیا اور مجھے تفصیل بتائی، تو میں نے اسے مشین سمیت 0 پوائنٹ پر آنے کے لیے کہا تاکہ اس سے مشین لے کر اسے اس کی مطلوبہ رقم دے دی جائے اور اسے یہاں سے نکلنے میں بھی مدد دی جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ 0 پوائنٹ پر پہنچ جائے گا، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، ہارڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، جا کر اسے لے آؤ، جب وہ آ جائے تو مجھے رپورٹ کر دینا، باس نے کہا۔ یس باس، ہارڈی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا
اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ قاہرہ سے اینڈرسن بول رہا ہوں، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ چیف، یہاں قاہرہ میں ایک اہم بات سامنے آئی ہے۔ یہاں سلاوان کی یونیورسٹی کا ایک مطالعاتی گروپ آیا ہوا تھا۔ انہیں یہاں ایک چھوٹے سے احرام میں پہنچا دیا گیا اور 2 ہفتے دیے گئے کہ وہ اس احرام کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس گروپ کا انچارج پروفیسر اسمتھ تھا، جو اپنے ساتھ اپنی ہی ایجاد کردہ ایک مشین لے کر آیا تھا جو عام کیمرے کی شکل میں تھی۔ پروفیسر اسمتھ کے اس مطالعاتی دورے کا مقصد اس مشین کی عملی چیکنگ تھا۔ چنانچہ اس خالی احرام میں جب اس مشین کے ذریعے اس نے چیکنگ کی تو اس مشین کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ اس مشین سے نکلنے والی ریز نے زمین کے اندر گہرائی میں دفن شدہ سونے کے زیورات اور جواہرات کو نمایاں کر دیا، جبکہ حکومت مصر اس احرام کو اپنی طرف سے خالی کر چکی تھی۔ یہ مشین بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے، کیونکہ یہاں ہر احرام میں خفیہ طور پر خزانے دفن ہیں جن کو حکومت مصر آج تک باوجود شدید کوششوں کے ٹریس نہیں کر سکی، جبکہ ہمیں اس بارے میں اس لیے علم ہو گیا کہ نیدرلینڈ کی ایک تنظیم ریڈ لائٹ ایجنسی خفیہ طور پر چند احراموں کے قریب ریت میں سرنگیں لگا کر وہاں سے زیر زمین خزانے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سلاوان سفارت خانے کا ایک آدمی پروفیسر اسمتھ کے پاس پہنچا۔ پروفیسر اسمتھ نے اسے خود کال کیا۔ اس کا نام نکسن تھا۔ پروفیسر اسمتھ نے نکسن کو اس مشین کی کارکردگی دکھائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ وہ اس لیے واپس چلا گیا کہ سلاوان کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کر کے ان خزانوں کو چیک پوسٹوں سے بچا کر کسی طرح باہر نکالا جائے۔ اور پروفیسر اسمتھ کا ایک آدمی جس کا نام جیگر ہے، وہ ہمارے ایجنٹ ہارڈی کا کلاس فیلو اور دوست ہے۔ اس جیگر نے ہارڈی سے اس مشین کے بارے میں بات کی تو ہارڈی نے اس سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اگر مشین لا دے تو اسے نہ صرف $10 کروڑ نقد دیے جائیں بلکہ ہنگری میں اعلیٰ ترین عہدہ بھی دیا جائے۔ جیگر راضی ہو گیا، البتہ اس نے شرط لگائی کہ اسے اس رقم سمیت محفوظ طریقے سے اپنے ملک ہنگری پہنچا دیا جائے۔ ہم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی، چنانچہ اس نے ایکشن لیا اور پروفیسر اسمتھ اور اس کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر کے مشین لے کر وہ وہاں سے نکل گیا، اور چند لمحوں بعد وہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ میں اس جیگر کو ہلاک کرا دینا چاہتا ہوں، لیکن شاید ہارڈی اس پر رضامند نہ ہو کیونکہ اس کی بڑی طویل دوستی ہے۔ تو کیا ساتھی ہارڈی کو بھی ہلاک کر دیا جائے، پھر جیگر کی لاش کو کسی ویرانے میں ڈال دیا جائے جبکہ ہارڈی کو یہیں خاموشی سے دفن کر دیا جائے، تاکہ اس طرح ہم رقم دینے سے بھی بچ جائیں اور آئندہ کی بلیک میلنگ سے بھی؟ باس نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہارڈی ہمارا بہترین آدمی ہے، اس لیے اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جیگر کو ہلاک کر دیا جائے اور ہارڈی اگر اس میں رکاوٹ بنے تو اسے میرے بارے میں بتا دینا کہ ان کا حکم ہے، پھر وہ فوراً اس کو تسلیم کر لے گا اور مشین کو پہلی فرصت میں اس ہارڈی کے ہاتھ میرے پاس ہانگری بھجوا دینا۔ چیف نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ہارڈی جیگر کی موت میں رکاوٹ بن گیا تب؟ اینڈرسن نے کہا۔ پہلے اس کی مجھ سے بات کرا دینا، میں اسے سمجھا دوں گا، چیف نے کہا۔ یس چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اینڈرسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مشین کو حاصل کرتے ہی تم ہارڈی کے ذریعے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر بھجوا دینا، یہاں اس کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اگر واقعی ایسی مشین ایجاد کر لی گئی ہے تو پھر اس مشین کے فارمولے پر ہمارے سائنسدان اس جیسی مزید مشینیں تیار کریں گے اور ہم مصر کی زمین میں تمام دفن شدہ خزانے نکال لیں گے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اینڈرسن نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ہارڈی اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اینڈرسن نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جیگر پہنچ گیا ہے اور مشین بھی لے آیا ہے، ہارڈی نے کہا۔ یہ چیک کر لیا ہے کہ اس کے یہاں آنے کا کسی کو علم تو نہیں ہوا؟ اینڈرسن نے کہا۔ میں نے اسے پہلے ہی ہدایات دے دی تھی اور پھر ہم نے اسے فوری طور پر یہاں سے نکالنا ہے، اس لیے اسے خود ہی بے حد احتیاط کی ہے۔ اب آپ گارنٹیڈ چیک دے دیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے اور وہ مشین ہمارے حوالے کر دیں، ہارڈی نے کہا۔ مشین کہاں ہے؟ اینڈرسن نے چونک کر پوچھا۔ اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ ہارڈی نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا ہے کہ وہ چیک لے کر ہمیں مشین دے گا، تو میں سمجھا کہ اسے مشین کہیں چھپا دی ہے، اور ہاں، پہلے ہی چیکنگ تو ہو کہ مشین ویسا کام کر بھی سکتی ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم اسے گارنٹیڈ چیک دے دیں گے اور بعد میں مشین ناقص نکلے پھر؟ اینڈرسن نے کہا۔ ایسا نہیں ہے باس، جیگر میرا طویل عرصے سے دوست چلا آ رہا ہے، وہ کم از کم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور پھر اسے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ مصر سے باہر نہیں چلا جاتا۔ اگر آپ کو شک ہے تو ہم اسے 2 مزید روز روک سکتے ہیں، اس دوران مشین کی آزمائش کسی نہ کسی انداز میں کی جا سکتی ہے، ہارڈی نے کہا۔ تمہیں اس پر اعتماد ہے؟ اینڈرسن نے کہا۔ یس باس، 100% اعتماد ہے، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پھر سنو، ہم نے اسے کوئی رقم نہیں دینی، اسے گولی مار کر مشین حاصل کرو اور پھر اس کی لاش کسی ویرانے میں پھینکوا دو۔
اینڈرسن نے کہا تو ہارڈی اس طرح اینڈرسن کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ الفاظ اینڈرسن کے منہ سے نکلے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارڈی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اینڈرسن بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے ہنستے ہی ہارڈی کا ستا ہوا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ میں تم سے مذاق کر رہا تھا، میں تمہیں گارنٹیڈ چیک دے دیتا ہوں، یہ اسے دے دو اور اس سے مشین لے کر مجھے دو اور پھر اسے یہاں سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دو اور ہر طرح سے احتیاط کرنا، اینڈرسن نے کہا۔ یس باس، آپ کے مذاق نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، ہارڈی نے کہا۔ ہمارے پیشے میں تو ایسا ہوتا ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اینڈرسن نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا۔ ہوتا ہوگا، لیکن جیگر کو میں نہیں مار سکتا، بلکہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں بطور باس تمہیں سنجیدگی سے حکم دوں تو پھر بھی تم انکار کر دو گے، اینڈرسن نے چیک پر رقم لکھتے ہوئے کہا۔ سوری باس، جیگر کے بارے میں ایسا حکم تسلیم نہیں کر سکتا۔ جس مشین کے ذریعے ہم کھربوں ڈالر کمائیں گے، اسے بھی اس میں سے معمولی سا حصہ ملنا چاہیے۔ ہم لاکھ برے صحیح، لیکن ہمارے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ لو چیک، اینڈرسن نے چیک بک میں سے ایک چیک علیحدہ کر کے ہارڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس باس، ہارڈی نے چیک لیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں اسے طے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں یہ چیک اسے دے کر مشین لے آتا ہوں، پھر اس کے یہاں سے نکالنے کا پلان بنائیں گے باس، ہارڈی نے کہا، اور اینڈرسن کے اسبات میں سر ہلانے پر ہارڈی مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے عقب میں جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اینڈرسن نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ قاہرہ سے اینڈرسن بول رہا ہوں، اینڈرسن نے کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہارڈی جیگر کو مشین سمیت لے کر آیا ہے اور ہارڈی سے میری جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں نے خفیہ طور پر ٹیپ بھی کر لی ہے، آپ سن لیں پھر بات ہوگی، اینڈرسن نے کہا اور ساتھ ہی فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ میں نے سن لی ہے بات چیت، کچھ دیر بعد چیف کی آواز سنائی دی۔ اب کیا حکم ہے چیف؟ باس نے کہا۔ تمہارا خیال درست تھا، اس لیے ہارڈی کو بھی ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ ہمارے خلاف بھی بغاوت کر سکتا ہے، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے چیف، مشین آپ کو فوری بھجوا دی جائے یا پہلے سے یہاں چیک کیا جائے؟ باس نے کہا۔ اسے چیک کیسے کرو گے؟ چیف نے پوچھا۔ یہاں یہی کام ریڈ لائٹ ایجنسی ایک اور انداز میں کر رہی ہے۔ یہ ایجنسی نیدرلینڈ کی ہے، اس ایجنسی کا یہاں چیف روڈرک ہے، جبکہ کرتا دھرتا ایک مقامی آدمی رافیل۔ وہ اپنے طور پر کنگ ویلی کے 4 اہراموں میں سے کچھ فاصلے پر خفیہ طور پر خصوصی مشینوں کے ذریعے ریت میں سرنگ لگا کر ان اہراموں میں موجود خزانے حاصل کرنے پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے مصری ماہرین قدیم دور کے کتبوں کی تحریر کا تجزیہ ہے جو غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ رافیل ہمارا آدمی بھی ہے، رافیل سے طے ہے کہ اگر خزانہ انہیں مل گیا تو وہ آدھا ہمارا ہوگا، جبکہ اس کے بدلے میں وہاں کام کرنے والے ماہرین ہمارے ہیں۔ رافیل کو یہ مشین دی جا سکتی ہے کہ وہ اسے چیک کرے، اگر یہ مشین کام کرتی ہے تو پھر کسی سرنگ لگانے کی ضرورت نہ ہوگی اور پورے مصر کے اہراموں اور مقبروں کو اس مشین کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے اور ان اہراموں کے اندر سے ہی کھدائی کر کے خزانہ نکالے جا سکتے ہیں، باس نے کہا۔ لیکن اس طرح یہ مشین ریڈ لائٹ ایجنسی کے نوٹس میں آ جائے گی اور وہ اس پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں بے پناہ دولت حاصل کرنے کے لیے، چیف نے کہا۔ ریڈ لائٹ ایجنسی رافیل کے سر پر چل رہی ہے، مشین کی چیکنگ کے بعد رافیل کو ختم کر دیا جائے تو یہاں ایجنسی کا ہی خاتمہ ہو جائے گا، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا، تو مشین کو اپنے طور پر چیک کرو ورنہ ہیڈ کوارٹر بھجوا دو، ہم اسے چیک کر لیں گے، چیف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے چیف، اینڈرسن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ہارڈی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا اور چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ ہے وہ مشین باس، ہارڈی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کیمرہ اینڈرسن کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو کیمرہ ہے، اینڈرسن نے اسے اٹھا کر الٹ پلٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے کیمرے کی شکل میں بنایا گیا ہے، ایک بٹن پریس کریں تو یہ عام کیمرہ ہوگا، لیکن دوسرا بٹن پریس ہوتے ہی یہ زیر زمین خزانوں کی تصاویر بنائے گا، ہارڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو، اینڈرسن نے میز کی دراز کھول کر کیمرہ اس میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر دراز کو بند کر کے اس نے اوپر والی دراز کھول کر اس میں ہاتھ رکھ لیا۔ کیا باس؟ ہارڈی نے کہا۔ جیگر تمہارا دوست ضرور ہے، لیکن یہ مشین والا معاملہ انتہائی اہم ہے، ہم جیگر کو زندہ نہیں رکھنا چاہتے ورنہ وہ نہ جانے کس کس کو اس مشین کے بارے میں بتا دے اور پھر خزانوں کی وجہ سے نہ جانے کون کون سی تنظیمیں ہم پر ٹوٹ پڑیں، اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم جیگر کو ہلاک کر دو، اینڈرسن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری باس، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ یہ مشین مجھے دے دیں، میں اسے جیگر کو واپس کر کے اس سے چیک لے آتا ہوں، پھر جیگر کو واپس بھیج دوں گا، اس کے بعد آپ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں،
ہارڈی نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوچ لو ہارڈی، یہ میرا ہی نہیں چیف کا بھی حکم ہے، اینڈرسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں چیف سے معذرت کر لوں گا، ہارڈی نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اینڈرسن نے دراز پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہارڈی سنبھلتا، اینڈرسن نے ٹریگر دبا دیا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہی ہارڈی چیختا ہوا کرسی سمیت الٹ کر گر پڑا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ گولی چونکہ براہ راست اس کے دل میں اتر گئی تھی، اس لیے اسے زیادہ پھڑکنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اینڈرسن نے پسٹل کو واپس دراز میں رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اسے یک بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، رابرٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سب ہیڈ کوارٹر انچارج رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ جیگر، جس سے ہارڈی نے ملاقات کی ہے، اب کہاں ہے؟ اینڈرسن نے کہا۔ وہ میٹنگ روم میں موجود ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جا کر اسے گولی مار دو اور پھر مجھے رپورٹ دو، فوراً جاؤ ابھی، اینڈرسن نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو اینڈرسن نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اینڈرسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینڈرسن نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے باس، دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس ایک گارنٹیڈ چیک ہوگا، وہ اس کی جیب سے نکالو اور اس کی لاش کو کسی ویران جگہ پر پھینکوا دو، اور ہارڈی کو بھی۔ چیف کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر اس کو بھی گولی مار دی گئی ہے۔ اس کی لاش میرے آفس میں موجود ہے، اسے اٹھا لو اور برقی بھٹی میں ڈلوا کر راکھ کرا دو، اینڈرسن نے کہا۔ جگر کی لاش بھی برقی بھٹی میں نہ ڈلوا دی جائے باس، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، اس کی لاش پولیس کو ملنی چاہیے، اس نے اپنے آدمیوں کو مارا ہے اور اس کی انکوائری ہو رہی ہوگی۔ اگر اس کی لاش نہ ملی تو انکوائری کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے اور ہم بھی اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہو سکتے ہیں، جبکہ لاش ملنے کی صورت میں معاملہ ختم ہو جائے گا، اینڈرسن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو اینڈرسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔